جی ناظرین خوش آمدید، واپس آ چکے ہیں. آج ہمارے جو مہمان ہیں وہ آپ کو زبردست انفارمیشن دیں گے پراپرٹیز ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ وقت نکال کے آئے ہیں اور ابھی مجھے پتا چلا کہ صبح 6:30 بجے اٹھ جاتے ہیں. ونڈرفل. جو صبح اٹھتا ہے وہ کاموں میں آگے آگے ہوتا ہے. سو سیکرٹری جنرل ہیں ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹ ایسوسیشن ریکا، RECA ریکا، ان کے سیکرٹری جنرل ہیں. آج خوب ساری باتیں کریں گے ان سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی امیزنگ سے عادل نواز بھٹی صاحب. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے؟ 6:30 بجے اٹھ جاتے ہیں؟ الحمدللہ ماشاء اللہ. ڈیلی کی روٹین الحمدللہ. ڈیلی کی روٹین. الحمدللہ. پھر آپ کو تو دن زیادہ پراپر لگتا ہوگا نا، کیونکہ آدھا دن تو ہم لوگ پاکستان میں گزار دیتے ہیں سو کے. جی بالکل. 6:30 پہ اٹھ کے پھر نماز وغیرہ پڑھ کے اور پھر تقریباً گھنٹہ ایک گزار کے پھر دوبارہ لیٹنا پڑتا ہے، کیونکہ پھر آگے کافی لانگ ڈے ہوتا ہے، تو گھنٹہ ایک ریسٹ کر کے پھر دوبارہ 9:30 بجے اٹھ کے پھر اپنے کام پہ لگ جاتے ہیں. اچھا زبردست. آپ کا آفس کس جگہ پہ ہے؟ DHA فیز 2 میں. DHA فیز 2. سو اب یہ مجھے سب سے بتائیں کہ یہ ریکا جو ہے RECA ریکا کیا ہے؟ یہ ہماری ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹس ایسوسیشن ہے ایک، اور اس کی جو ہم نے بنیاد رکھی تھی 2016 میں، اور 2016 میں جب یہ بنی اس وقت ہمارے ممبرز بڑے، اس وقت تعداد اتنی زیادہ نہیں تھی کہ 70 کے قریب ہمارے ممبرز تھے. 5 سے لے کے تو 8 تک اتنی زیادہ تیزی نہیں تھی، لیکن 2008 سے پھر 12 تک تھوڑی سی بہتری آئی. تو 2012 سے پھر 16 کے درمیان جو ٹائم تھا، اس ٹائم ہمارے بہت کم لوگ تھے، 25 سے 50 کے درمیان ویری کر رہے تھے. 2016 کے بعد پھر ہماری چیزیں بہتر ہونا شروع ہوئی ریل اسٹیٹ کے اندر. تو اب ہماری اسٹرینتھ جو ہے وہ تقریباً 500 کے قریب ہے. اس میں جو سب سے جو بنیادی بات ہے کہ ہمارے جو جتنے بھی ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹ ایسوسیشن جو ہمارے اس میں آرگنائزیشن میں شامل ہیں وہ DNFBP سے رجسٹرڈ ہیں، اور DNFBP جو ہے وہ ڈیزگنیٹڈ نان فائنینشیل بزنس پروفیشنلز. یہ ایک AML جو اینٹی منی لانڈرنگ کے تحت ایک ہمارا ادارہ ہے پاکستان میں. ویسے تو پوری دنیا میں یہ کام کر رہا ہے، آسٹریلیا میں، دبئی میں اور کئی کنٹریز میں، فار ایسٹ میں، سینٹرل یورپ میں، ایسٹرن یورپ میں کام کر رہا ہے. لیکن پاکستان میں چونکہ نیولی انٹروڈیوس تھا تو انہوں نے ہمارے ساتھ کمٹمنٹس کی کہ آپ DNFBP کے تحت رجسٹر ہوں گے. تو ہمارا AML میں جو پاکستان گرے لسٹ میں تھا تو وہ صرف اسی وجہ سے تھا کہ ہماری جو یہاں پہ اکانومی ڈاکومنٹڈ نہیں تھی. تو DNFBPs جو ہیں وہ اس میں ان کا بڑا مین کردار تھا، کیونکہ ریئل اسٹیٹ ہو گیا، جیولرز ہو گئے، اسٹاک ایکسچینج والے ہو گئے، اکاؤنٹنٹس ہو گئے، یہ لوگ تھے جو جن بہت زیادہ پیسہ اس میں انوالو ہوتا ہے ہمارے سیکٹرز میں، لیکن یہ اس میں ہماری اکانومی جو ہے ڈاکومنٹڈ نہیں تھی. تو پھر وہ ہمارے پاس آئے FBR والوں نے کہا کہ جی جو ریئل اسٹیٹ جتنے بھی ہیں، ہم نے پھر والنٹیئرلی جو ہے اپنے آپ کو رجسٹرڈ کروایا. پھر وہ ہمارے ساتھ انہوں نے کمٹمنٹس کی کہ DNFBPs کے اندر جو لوگ رجسٹرڈ ہوں گے ان کو ہم کافی سارے بینیفٹس دیں گے، اور جتنا بھی ریئل اسٹیٹ کا بزنس ہوگا وہ سارا DNFBP کے ذریعے ہی ہوگا پاکستان میں. ٹھیک ہے. تو لیکن وہ کمٹمنٹس انہوں نے پوری نہیں کی. ہم لوگوں نے تو والنٹیئرلی اپنے آپ کو رجسٹر کروا لیا DNFBP میں، لیکن DNFBP میں رجسٹر ہونے کے بعد ہمیں جب 6 ماہ گزرے تقریباً تو ہمیں جو ہے اس میں نوٹسز آنا شروع ہو گئے FBR کی طرف سے، اور وہ انہوں نے 10 لاکھ روپے کے نوٹس جو ہمیں بھیج دیے کمپلائنس کے کہ جی آپ لوگ جو ہے وہ فالو نہیں کر رہے چیزوں کو. حالانکہ ان کا چاہیے تھا کہ ہمیں باقاعدہ ایجوکیٹ کرتے چیزوں میں، چونکہ بالکل نیا ایک ادارہ پاکستان میں آیا تھا، اور ہمارے DNFBP کے رجسٹرڈ ہونے کی وجہ سے ہی پاکستان گرے لسٹ سے باہر نکلا تھا. اور ہماری یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن تھی اس میں. اس کو بجائے اکنالج کرنے کے انہوں نے اپنے FBR نے جو ہے ہمارے گرد شکنجہ گاڑ دیا، اور ہمیں جو ہے وہ اب مسلسل نوٹسز آئے. پھر ہم نے اپروچ کیا، پھر انہوں نے کہا جی کہ نوٹس ہم واپس لیں گے. یہ تھوڑے سے مسائل ہوتے ہیں، مطلب ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کچھ اور کر دیتی ہے، اور جب ہم ان کے ساتھ اچھا چلتے ہیں، آگے سے کوپریٹ کرتے ہیں تو پھر گڑبڑ ہو جاتی ہے. جی بالکل. اچھا عادل صاحب، ایک اور چیز ہے، بہت سارے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ پراپرٹی اور ریئل اسٹیٹ میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں پراپرٹی جو ہے وہ تو اب لائف سٹاک ہے، ٹھیک ہے، جس طرح اب آپ کی گائے بھینس ہے وہ بھی آپ کی پراپرٹی ہے، واچ ہے، گھڑی ہے آپ کی، کپڑے ہیں آپ کے، وہ پراپرٹی ہے. یہ ایک بہت بڑی کنفیوژن ہے کہ ریئل اسٹیٹ کے حوالے اور پراپرٹی کو ایک ہی سمجھا جاتا ہے. پراپرٹی کی جو ہے وہ ڈیفینیشن بالکل الگ ہے. آپ کا گھر کا فرنیچر، آپ کی ہر چیز آپ کی پراپرٹی ہے، ٹھیک ہے. لیکن ریئل اسٹیٹ جو ہے وہ ریئل سے مراد ہے کہ جتنی لینڈ ہمارے جتنی اوپن بیئر لینڈ پڑی ہوتی ہے وہ ساری ریئل ہوتی ہے. اور اسٹیٹ جب ہم اس پہ کوئی کام کرتے ہیں یا اس کی اونرشپ لیتے ہیں، اس کے اوپر کوئی کنسٹرکشن کرتے ہیں تو وہ اسٹیٹ ہوتی ہے. تو یہ دونوں مل کے ریئل اور اسٹیٹ مل کے ریئل اسٹیٹ کا بزنس بنتا ہے. مثال کے طور پہ آپ کا ہاسپٹل بنتا ہے تو سب سے پہلے ریئل ہوتی ہے، نیچے گراؤنڈ ہوتا ہے، اس کے اوپر پھر ہاسپٹل بنا کے اسٹیٹ بنتی ہے.
وہ ریئل اسٹیٹ کا بزنس ہوتا ہے. اسکول بنتا ہے آپ کا ریئل اسٹیٹ میں آتا ہے, ٹھیک ہے, آپ کا یہ اسٹوڈیو بنا ہوا ہے یہ ریئل اسٹیٹ میں آتا ہے. یعنی کہ ریئل اسٹیٹ اس کی اتنا زیادہ اس کی ڈائمینشن ہے اس کا بزنس, یہ 300 سے 400 ارب ڈالر کی ہے ہماری اکانومی ہے پاکستان میں. 25 سے 30 ارب ڈالر جو ہے وہ ہر منتھ میں آتا ہے پاکستان. حیران کن بات ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو ہماری عدالتوں میں کیسز چل رہے ہیں 60 سے 65% کیسز جو ہیں وہ ہمارے ریئل اسٹیٹ سے متعلق ہوتے ہیں, پراپرٹی کے اوپر. اور ہمارے آئے روز سنتے ہیں کہ پراپرٹی ریئل اسٹیٹ کے اوپر جو جھگڑے ہو رہے ہیں اور جس کا کچھ اتنا زیادہ ہمارے لوگوں کا اس میں اسٹیک انوالو ہے. لیکن بدقسمتی سے ہمارا جو سیکٹر ہے اس کو بالکل گورنمنٹ نے نظر انداز کیا ہوا ہے. اس کو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ نان پروڈکٹیو سیکٹر ہے, حالانکہ نان پروڈکٹیو سیکٹر نے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ جس طرح ابھی آپ کی ہر چیز, جب آپ کا ہاسپٹل, آپ کا اسکول, ٹھیک ہے, آپ کے گھر, آپ کی مارکیٹس, آپ کے اب جتنے میگا مالز بن رہے ہیں, اب دیکھ لیں کہ پاکستان میں جس طریقے سے چیزیں اب آگے بڑھ رہی ہیں, ریئل اسٹیٹ کے اندر ایک ریولیوشن آ رہا ہے. اب آپ دیکھیں کہ جو چیز نہیں آ رہی ہے پاکستان, جیسا سینٹورس مال آیا ہے, گیگا مال ہے, اس طرح کے مال جو آ رہے ہیں یہ ایسی ایسی چیزیں لے کر آ رہے ہیں. ابھی اب مختلف سٹیز کے اندر جب آپ جاتے ہیں آپ دیکھتے ہیں, اب ہمارا راولپنڈی کے ساتھ ہی ایک آگے ہے تحصیل گجر خان, اب بالکل مطلب ہے کہ کوئی نام بھی اس کا نہیں جانتا تھا. وہاں پہ ہاؤسنگ سیکٹر سے انہوں نے ایسی ایسی چیزیں وہاں پہ انٹروڈیوس کی, وہاں پہ بھی شاپنگ مال بن رہا ہے. جی ایسی, وہاں پہ یونیورسٹیز آ رہی ہیں, تھیم پارکس آ رہے ہیں, اسمارٹ سٹی کا کانسیپٹ وہ دے رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب پاکستان دنیا میں کہیں یہ کانسیپٹ موجود نہیں ہے جو پاکستان میں ریئل اسٹیٹ کے اندر انٹروڈیوس ہو رہے ہیں. تو یہ ایک ریولیوشن آ رہا ہے اس میں, لیکن ہماری گورنمنٹ اس کو سمجھ نہیں رہی ہے. اب پہلے ایشو یہ تھا کہ ڈاکومنٹیشن کے حوالے سے نا ہمارے لوگوں کے کنسرنس تھے, جو ہمارے جو ادارے تھے, بین الاقوامی فیٹف تھا, اس میں جہاں تک کہتے تھے کہ جی ہماری اکانومی میں جو پیسہ انویسٹ ہوتا ہے اس میں ڈاکومنٹیشن نہیں ہے, پتہ نہیں لگتا کہ پیسہ کہاں سے آیا کہاں گیا. لیکن اب ڈی این ایف بی پی آنے کے بعد جو ہماری جتنی پراپرٹی ریئل اسٹیٹ جو بھی آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے ساری ڈاکومنٹڈ ہوگی ہے. ہمارے سی این آئی سی کے ساتھ ہر چیز لنکڈ ہے. ہمارا سی این آئی سی ڈلتا ہے, اس میں آپ کی مکمل ڈیٹیل آ جاتی ہے, آپ کے بینک اکاؤنٹس کی ڈیٹیل آ جاتی ہے, آپ کی ریئل اسٹیٹ کی ساری آپ کی ڈیٹیل اس میں آ جاتی ہے. تو اب وہ ایسی کون سی وجہ رہ گئی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ اس سیکٹر کو سمجھیں کہ یہ نان پروڈکٹیو سیکٹر ہے یا اس کی کوئی ہمارے پاس ریکارڈ موجود نہیں ہے. جو بھی ٹرانزیکشن آپ کرتے ہیں, آپ ریئل اسٹیٹ بائی کرتے ہیں کوئی بھی, آپ اس کے ٹیکسز اپلائی کرتے ہیں, ٹیکسز آپ جا کے اسٹیٹ بینک میں اپلائی کرتے ہیں, وہاں پہ اس کے ٹیکسز جمع کراتے ہیں, تو وہ پورا کمپیوٹرائز ریکارڈ وہ آپ کو 1 منٹ میں نکال کے دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی, کہ آپ نے ریئل اسٹیٹ اس کے اوپر اتنا ٹیکس ہے, ٹیکس کی بھی ساری ڈیٹیلز اس کے پاس موجود ہوتی ہیں. تو جب وہ ساری اکانومی کی ہماری ڈاکومنٹیشن موجود ہے, تو اب اس میں کوئی وجہ موجود نہیں ہے کہ گورنمنٹ ہماری طرف جو ہے نا وہ یہ سمجھیں, جو جس طرح بھی فیٹف کا ادارہ ہے خاص طور پہ, وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے اندر جو ہے پیسہ آ کے پاکستان میں ڈمپ ہوتا ہے, کہ شاید یہ ٹیرر فائنانسنگ یہاں پہ آتی ہے, باہر سے لوگ پیسہ بھیجتے ہیں, اس کی کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں سے آیا کہاں گیا. لیکن یہ سب چیزیں پرانی ہیں. ڈی این ایف بی پی آنے کے بعد اب ایسی کوئی وجہ موجود نہیں ہے کہ ان چیزوں کا گراؤنڈ موجود نہیں ہے. اچھا, مجھے ایک چیز بتائیں کہ جو گورنمنٹ ہے, جو حکومت ہے, وہ کوئی بینیفٹس آپ کو دیتی ہے ریگارڈنگ ڈی این ایف بی پی؟ یہ بڑا ایک المیہ ہے کہ ڈی این ایف بی پی جب انہوں نے ہم سے رجسٹریشن ہماری کروائی ہے تو ہم نے بتایا کہ ہم آپ کو انسینٹیو دیں گے, لیکن جب ہم اس میں اپنے آپ کو رجسٹر کروا لیا تو ابھی تک انہوں نے ہم سے کمٹمنٹ کی تھی کہ ہم پورے پاکستان میں کوئی بندہ ریئل اسٹیٹ بائی کرنا ہوگا وہ ڈی این ایف بی پی کے بغیر بائی نہیں کر سکے گا. لیکن پورے پاکستان میں خرید و فروخت ہو رہی ہے. سیلر پرچیزر خود بھی جو ہیں وہ ڈائریکٹ جا کے بھی اگر بائی کرنا چاہیں تو وہ پراپرٹی بائی کر لیتے ہیں, وہ کسی ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کو ہائر نہیں کرتے. ٹھیک ہے, تو جو ہمارے ساتھ کمٹمنٹس ڈی این ایف بی پی انہوں نے کی تھی, جو ایف بی آر نے, کہ آپ رجسٹر ہو جائیں, ہم اس میں آپ کو یہ بینیفٹ, سب سے بڑا بینیفٹ ہمیں یہ آنا تھا کہ ریئل اسٹیٹ کے اندر کوئی بھی اگر سیل پرچیز نہیں تھی تو اس میں ہماری انوالومنٹ ضروری تھی, لیکن وہ گورنمنٹ نے بالکل اس میں ہمیں شامل نہیں کیا. اور بجائے اس کے کہ جب ہم نے اپنے آپ کو رجسٹر کروا لیا تو ہمیں نوٹسز آنا شروع ہو گئے, انہوں نے ایف بی آر کے اندر ہمیں رجسٹر کر کے اور ہمیں ٹیکس نوٹسز بھیجنا شروع کر دیے. کمپلائنس کے حوالے سے کوئی ہمارے ساتھ انہوں نے کمٹمنٹ اپنی جو ہمیں بتایا تھا کہ ہمیں ایجوکیٹ کریں گے, ہمیں بتائیں گے کیسے کرنا, اب آپ یقین کریں کہ ہم اپنے کنسلٹنٹس ہائر کر کے ان سے ہم گائیڈ لائن لے کے اور اپنے پرفارمے بنا رہے ہیں اور چیزوں کو خود سے مینٹین کر رہے ہیں. ان کی طرف سے کوئی گائیڈ لائن موجود نہیں ہے, ہمیں کوئی ہمارے ساتھ انہوں نے کوآپریٹ نہیں کیا جس طریقے سے ہم سے کمٹمنٹس کی تھی. دیکھیں ناظرین, یہ بھی ہو رہا ہے. اور آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ کال کر سکتے ہیں ریئل اسٹیٹ یا پراپرٹی کے حوالے سے 05141023537 پہ. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سیکرٹری جنرل ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹس ایسوسی ایشن ریکا, عادل نواز بھٹی صاحب, اور بڑی اچھی زبردست انفارمیشن ہے. اور میں ضرور یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جب بھی کچھ ایسا ہوتا ہے, اچھا اس سے پہلے بیچ میں تھوڑا سا آپ کو ایک اور جگہ لے جاتی ہوں
جو کل پیٹرول کی پرائسز بڑھی تو آپ کے جو حلقہ ہے اس میں کیا ریئیکشن ہوا؟ 272 کا ہو گیا پر لیٹر. دیکھیں اس میں تھوڑا سا ڈائمینشنز دکھنا کہ اب یہ جو گورنمنٹ آئی ہے جی یہ کوئی لمبے پلان تو لے کے آئی نہیں ہے, انہوں نے شارٹ ٹرم میجرز لینے ہیں. ٹھیک ہے, ان کے پاس ایجنڈا بڑا مختلف ہے. گورنمنٹ آتی ہے 5 سال کے لیے, ان کا ایجنڈا مختلف ہوتا ہے. اب ان کو ملی حکومت 1 سال کے لیے حکومت ملی تھی, اس کے اندر انہوں نے کیا کرنا ہے, کوشش کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہمیں فنڈز آ جائیں. ٹھیک ہے, کہ آگے ہم نے الیکشن میں جانا ہے 1 سال کے اندر اندر, تو اس کے اندر اب ان کے پاس آپشن کوئی نہیں تھا, انہوں نے جانا ہی تھا IMF کے پاس. IMF کے پاس گئے تو سب سے پہلے انہوں نے اپنی شرطیں رکھ دی. اب وہ شرطیں تو پوری کرنی تھی, اگر وہ پوری نہ کرتے تو پیسہ کہاں سے آتا. یہ میں بتانا چاہ رہا تھا کہ سوری آپ کی بات کر رہی ناظرین, وہ ان کی شرطوں میں سے ایک ہے کہ جتنے سارے گورنمنٹ کے لوگ ہیں ان کے جو اثاثے ہیں وہ ڈکلیئر کر رہے ہیں, اور کافی ہیوی ڈیوٹی شرطیں, اور گیس کی اور بجلی کی پرائسز بھی آسمان سے باتیں کر رہی ہیں ناظرین. ایک میں نے کلپ بنایا وہ بھی آسمان والا ہے. سو کیری آن کریں, میں ذرا ساتھ میں یہ بھی دیکھ لوں کہ آپ کے توازو بھی کرنی ہے بعد میں. جی سوری کنٹینیو کریں. تو 170 جو ہے 170% گیس کی پرائسز کا پتا چلا کہ ریز ہوئی ہیں جی, اور کئی چیزیں ہیں جس طرح بھی پتا چلا کہ جی سیمنٹ پہ انہوں نے بڑا ہیوی ٹیکس لگا دیا ہے. او مائی گاڈ, ایسے ٹیکسز لگے ہیں کہ جن کا براہ راست جو ہے وہ افیکٹ سارا جو ہے وہ جنرل پبلک پہ آنا ہے, عوام پہ آنا ہے. تو عوام کو تو دیکھیں, ابھی میرا سوال آپ سے یہ تھوڑا سا ہٹ کے بھی ابھی آپ سے اور ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے بھی پوچھنا ہے کہ ابھی ایک کافی شاپ کھلی وہاں پہ, دنیا میں سب سے زیادہ سیل میں نمبر 1 پہ پاکستان کا نام آیا, لاہور کا. تو بائنگ پاور تو ہے, آپ دیکھیں گاڑیاں بھی اتنی چل رہی زیادہ ہو جاتی ہیں, لوگ لائنوں میں بھی لگے ہوتے ہیں, لیکن یہ پھر افیکٹ ان کو کر رہے گا یہ جو مہنگائی ہے؟ کیونکہ ویسے جنرلی آپ دیکھیں ہر جو ریسٹورینٹ ہے وہ بھرا ہوتا ہے, شاپنگ مالز میں شاپنگ ہو رہی ہے, لوگ خریداری کر رہے ہیں, شادیاں ہو رہی ہیں, کھانے ہو رہے ہیں, تو یہ کیسے پتا لگے گا کہ کچھ فرق پڑ رہا ہے لوگوں کو؟ دیکھیں پاکستان جو ہے اوور آل GDP کے حوالے سے دنیا کی 23ویں بڑی اکانومی ہے. جی ٹھیک ہے, تو اب پاکستان کے اندر تو پیسے کی کمی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب یہ اتنی بڑی معیشت ہے, دنیا کی 23ویں بڑی معیشت ہے, تو اس کے اندر پیسہ تو ہے. اب یہ جس طرح آپ نے بتایا کہ وہ نئی آؤٹ لیٹ آئی ہے کافی کی, لمبی لائنیں لگی ہیں, 3 اور کھول رہے ہیں. لیکن آپ یقین کریں گے ابھی آپ کے اسٹوڈیو میں آتے ہوئے رستے میں نے دیکھی ہے کہ لائن لگی تھی باہر وہ مین روڈ کے اوپر, وہ میرا خیال ہے وہاں پہ آٹا تقسیم کر رہے تھے یا کیا کر رہے تھے. تو اتنی لمبی لائن میں نے دیکھی ہے لوگوں کی لگی, اور وہ سڑک کچی سڑک ہے, مٹی بھی اڑ رہی ہے وہاں پہ, اور ادھر لائن میں لوگ لگے ہوئے ہیں. تو یہ دونوں طرف دیکھیں نا کتنا تضاد ہے کہ ایک طرف لوگ ادھر لائنوں پہ لگے ہوئے ہیں, ایک طرف لوگ آٹے کے لیے لائنوں میں لگے ہوئے ہیں. تو یہ فرق تو پاکستان کے اندر موجود ہے, اور یہ المیہ نہیں, اب یہ فرق بہت بڑھتا جا رہا ہے. پہلے بھی تھا یہ فرق, لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ اب بہت زیادہ بیچ میں گیپ آ رہا ہے. جو مڈل کلاس ہے وہ سب سے زیادہ افیکٹڈ ہے اس وقت, اور کہتے ہیں کسی بھی ملک کی مڈل کلاس اسٹرانگ نہیں ہے اکنامکلی تو وہ اس کی معیشت ویسے ہی ڈاؤن جا رہی ہوتی ہے. جو میرا اچھا, کمنگ بیک ٹو یہ مجھے بتائیں کہ پراپرٹی یا ریئل اسٹیٹ کی جو پرائسز ہیں وہ فلکچویٹ کیوں کرتی ہیں اتنی زیادہ؟ ہر 2-4 مہینے بعد فلکچویٹ ہوتا ہے. پالیسیوں میں تسلسل نہیں ہے. اب یہاں پہ پھر دوسری ایشو یہ آتا ہے کہ ہماری گورنمنٹ جو اپنے اسٹیک ہولڈرز کو لے کے ساتھ بیٹھتی نہیں ہے. کیوں نہیں بیٹھتا یہ بتائیں نا. اب یہ ایشوز ہمیشہ سے موجود ہیں. اب وہ اپنے ان کے انٹرسٹ ہوتے ہیں, اپنا ان کا حلقہ باب ہوتا ہے. جب بھی ہم کوشش کرتے ہیں ان کا اپروچ کرنے کی, ہمیں ٹائم پہ ٹائم ملتے رہتے ہیں, تاریخ پہ تاریخ ملتی رہتی ہے, ہمیں ملتے نہیں ہیں. اور پالیسیز جب بنانی ہوتی ہیں تو وہ خود سے بنا کے, ابھی ان نیا ایک ٹیکس ایسا انٹروڈیوس کروایا ہے کہ جو میں آپ کو بتاؤں تو آپ بھی حیران ہو جائیں گی. ڈیم رینٹل یعنی کہ ایک خواب کا ایک ٹیکس ہے. اچھا, ڈیم رینٹل یعنی کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایک خواب دیکھ رہی ہے گورنمنٹ کا. ایسا ٹیکس ہے کہ جو آپ نے ریئل اسٹیٹ خریدی ہے, خواب میں خریدی ہے, حقیقت میں پھر ٹیکس کیا وہ خواب میں لگ رہا ہے کہ اس کا نام انہوں نے رکھا ہے ڈیم رینٹل. تو وہ اس کی آپ نے ریئل اسٹیٹ خرید لی, پلاٹ آپ کا پڑا ہوا اسی طرح خالی, اور اس کے آپ نے سال کا کرایہ دینا ہے. 1 سال کا کرایہ آپ نے دینا ہے. کتنا دینا ہوگا؟ فرض کرے 1 کنال کا پلاٹ ہے, 1 کنال کا پلاٹ ہے, اگر وہ 1 کروڑ روپے کا پلاٹ ہے تو اس پہ 1 لاکھ روپیہ سال کا ٹیکس دینا ہے. اپنا پلاٹ پہ اپنے پلاٹ پہ ہر سال کا ٹیکس دینا ہے. شکر ہے میرے پاس پلاٹ نہیں ہے, میں تو کبھی نہ دیتی, میں کہتی جائیں. اب مجھے بتائیں کہ وہ مطلب ہے کہ بیسیکلی ہے یہ کہ وہ آپ کے ایک سے دوسرے پلاٹ پہ لگے گا, یعنی کہ ایک پلاٹ پہ نہیں, ایک پلاٹ آپ اپنا رکھ سکتے ہیں, لیکن دوسرا اب کس نے بیٹے کے لیے لینا ہے. اب بیٹے کے نام پہ وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو پہلے ہی ہم اتنا انڈیپینڈنٹ کر دیں کہ بچہ جیسے 18 سال کا پلاٹ اس کے نام پہ کر دیں.
کہ چھوڑے نا اس کے نام پہ. اب ظاہر والدین نے پراپرٹی اپنے نام پہ رکھنی ہوتی ہے, تو وہ اب چاہتے ہیں کہ ڈائریکٹ بچوں کے نام پہ کرتے رہے, وہ اپنے انڈیپینڈنٹ ہو کے پھرتے رہے. پاکستان میں بیک والا سسٹم لانا چاہ رہے ہیں. یہ کیا ان کا ایجنڈا ہے, اس کے پیچھے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ مطلب اپنے لیے آپ ریئل اسٹیٹ خرید رہے ہیں, اپنے انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں, پیسہ بینکوں میں پڑا, دیکھیں کس طریقے سے ڈیویلیو ہوتا چلا جا رہا ہے. صرف ایک ریئل اسٹیٹ ہی ایسا سیکٹر ہے کہ جس میں انفلیشن آپ کو کور کر کے دیتا ہے. یہ یعنی کہ اگر آپ کے پیسے کی قیمت کم ہو رہی ہے, آپ کی ریئل اسٹیٹ کی پرائس جو ہے وہ اس کو کور اپ کرتی ہے. صحیح, ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے آج ₹1 کا پلاٹ لیا, ڈالر نیچے, اگر ڈالر نیچے ڈالر اوپر جا رہا ہے, روپے کی پرائس نیچے آ رہی ہے, پراپرٹی اسی حساب سے آپ کو پے بیک کرتی ہے. بالکل بالکل. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کی جو ہے. اب دوسرا یہ ہے کہ ہمارا ریئل اسٹیٹ سیکٹر جو ہے اور اسٹاک ایکسچینج سیکٹر, پوری دنیا میں یہ 2 مین انڈیکیٹرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ہماری لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی, وہ سمجھتے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ اوپر جا رہی ہے, شاید پیسہ ہمارا ڈمپ ہو رہا ہے, یا ریئل اسٹیٹ میں زیادہ پیسہ نہیں لگنا چاہیے. دنیا میں اب ایک ملک ترقی کر رہا ہے اگر مثال کے طور پہ, اور وہاں پہ اسٹاک ایکسچینج اچھی جا رہی ہے, ریئل اسٹیٹ کی پرائس اگر نیچے جا رہی ہے, تو لوگ حیران نہیں ہوں گے کہ یار ایسا کیا. مثال کے طور پہ انگلینڈ ہے کہ وہاں پہ سارا بزنس اچھا جا رہا ہے اور ریئل اسٹیٹ کی پرائس روز روز نیچے جا رہی ہو, تو فکر مندی آئے گی پبلک کے اندر اور باہر سے جو انویسٹرز کے اندر کہ یار ایسے کیا حالات ہیں کہ ریئل اسٹیٹ کی پرائس کیوں نیچے جا رہی ہے. تو ریئل اسٹیٹ کی پرائس بہتر ہونا یا اوپر جانا یہ اکانومی میں بہتری کی ٹھیک ہے سمبل ہے. کہ یہ ایسا تو نہیں ہے کہ ریئل اسٹیٹ کی پرائس اوپر جاتی ہے تو لوگ گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ شاید یہ ہمارے نقصان میں ہے چیز. تو ہم اسی وجہ سے چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے, اور جب بھی کوئی پالیسی بنے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے بارے سے, یہ واحد ایسا سیکٹر ہے کہ جو آپ یقین کریں گی کہ ہماری اکانومی کو ریسکیو کر سکتا ہے. اتنا پیسہ پاکستان میں لوگ اس میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. پاکستان اب آپشن کیا ہے, انڈسٹری اور کوئی چل نہیں رہی. ریئل اسٹیٹ کے ساتھ 52 انڈسٹریز ہوتی ہیں جو اس کے ساتھ چلتی ہیں. سیمنٹ والا اس کے ساتھ چلتا ہے, سریے والا اس کے ساتھ چلتا ہے, ہارڈ ویئر والا اس کے ساتھ چلتا ہے, الیکٹرک والا اس کے ساتھ چلتا ہے, یہ ٹائلز, یہ ہر چیز آپ کی جو ہے. سوری آپ کی بات, اب جو لوگ گھر بنائیں گے یا ایون آپ لوگوں کی جو پراپرٹیز جو بن رہی ہیں, ہاؤسنگ اسکیمز جو ہیں, اس میں جو انڈر کنسٹرکشن ہے, تو جو سیمنٹ یا سریا آپ کو اس وقت آج سے سال پہلے یا 2 سال پہلے ملتا تھا, تو وہ اب تو ٹرپل اماؤنٹ پہ جائے گا. میم اس وقت جو ہے وہ تو بند بھی ہو سکتے ہیں اس میں تو کافی پروجیکٹ. اس وقت ایک جو 10 مرلے کا نارمل گھر ہے نا, 10 مرلے کا ایک مطلب جو تھوڑی سی اچھی سوسائٹی میں آپ بنانا چاہ رہے ہیں, 10 مرلے کا 2 سے 2.5 کروڑ پہ اس پہ ایکسپینس آ رہا ہے. مجھے بتائیں کہ کیسے عام آدمی تو اگر بیچنا چاہے 2 سے 2.5 کروڑ, اچھا سوری میری سوئی پلاٹ پہ کی ہوئی ہے, فرض کریں پلاٹ جو ہے وہ 2 کروڑ کا ہے, تو آپ کو سالانہ جو ہے وہ 2 لاکھ روپے دینے پڑیں گے, وہی ٹیکس جو ہے. بالکل. سوچے ناظرین, یہ تو شکر ہے, مطلب یہ تو آئی ایم اسپیچلیس. یہ ایسے ہی ڈسکریج کر رہے ہیں. صرف وہ پرانا ایجنڈا تھا جو فیٹف والوں نے, فیٹف نے لگایا تھا کہ ریئل اسٹیٹ کو ڈسکریج کریں کہ باہر سے پیسہ ٹیرم فائنانسنگ میں آتا ہے. بیسیکلی سمجھنے کی بات یہ ہے کہ وہ ٹیرم فائنانسنگ میں جو پیسہ پاکستان آتا تھا, کسی نے ان کے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ پاکستان میں دہشت گرد جتنے بھی ہیں وہ سارا کے پراپرٹی خرید لیتے ہیں. ایسا تھوڑا ہی ہو سکتا ہے. سوچیں کہ کیسے اس میں پیسہ ایک دم سے باہر نکلتا نہیں ہے. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. جو اس طرح کی فائنانسنگ ہوتی ہے وہ لکوڈ شیپ میں رکھنا چاہتے ہیں پیسہ اپنے پاس. ٹھیک ہے. ان کے ذہن میں کسی نے ڈالا. اصل میں ہوتا کیا ہے کہ جب ہمارے ملک میں پیسہ بہت زیادہ آنا شروع ہو گیا تھا, ٹھیک ہے, ڈالرز آ رہے تھے, اکانومی بہتر ہو رہی تھی, اب یہ چیزیں ان کو کہاں پسند آتی ہیں ہمارے جو اینیمیز ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ پھر اپنی پالیسیز امپلیمنٹ کروانے کے لیے ایسی چیزیں ڈالتے ہیں کہ جی ان کو روکا جائے. اچھا, ان کے خیال میں کہ دہشت گرد جو ہے وہ تو پھرنے ٹرنے والے لوگ ہیں, وہ تھوڑی اپنے پیسے کہیں لگائے, وہ تو اپنی جیبوں میں یا بکسوں میں لے کے, سوری سوٹ کیسز میں لے کے پھرتے ہوں گے. اچھا عادل صاحب, یہ تو بڑے آپ نے اس میں ڈال دیا ششو, تو بہت ٹیکسز, اور پھر سریا اور مہنگا ہوگا اب. اچھا یہ مجھے بتائیں, ابھی میں اور آئی تھنک عمران خان صاحب کے دور میں انہوں نے ریئل اسٹیٹ کو بڑا بوم دیا, یہ صحیح بات ہے؟ دیکھیں, ایک بیسیکلی جو وہاں پہ جو اس میں جو بہتری آئی تھی وہ انہوں نے کنسٹرکشن پیکج اناؤنس کیا تھا. ٹھیک ہے. اس کنسٹرکشن پیکج کی وجہ سے ریئل اسٹیٹ میں تیزی آئی تھی. اوکے. تو وہ اب ہوا کیا کہ انہوں نے کنسٹرکشن پیکج کر کے اور اس سے آیا تو ہاں, لیکن وہ اسی کنسٹرکشن پیکج کے دوران ہی عمران خان صاحب نے کہا کہ جی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, مجھے یہ پیکج اناؤنس کرنے کے بجائے میں انڈسٹری میں پیکج دے دیتا. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ یعنی کہ کنفیوژن اتنی زیادہ ہے کہ وہ انہوں نے اب جو بھی ہے اس کے جو
پاکستان میں جو اس کے اثرات آئے ہیں ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے کہ کنسٹرکشن انڈسٹری نے بوم کیا, اس کے ساتھ 52 انڈسٹریز چلی. انڈسٹری کے اندر آٹومیٹکلی جب ریئل اسٹیٹ کنسٹرکشن چلتی ہے تو ساری انڈسٹریز آپ کی چل سارا وہ رول کرتے ہیں نا پیسے, ساری چیزیں آپس میں کنیکٹڈ ہوتی ہیں. بالکل سر, یہ والا سیمنٹ والا. ابھی بھی بیسٹ یہی ہم تو گورنمنٹ کو یہ تجویز کریں گے کہ منسٹری جو ہے ان کے پاس ٹائم تھوڑا, اب یہ $1 ارب کے لیے گھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں, عوام کو مصیبت میں ڈالا ہوا ہے. آپ آج یہ گورنمنٹ 1 مہینے کے لیے اناؤنس کرے کہ ہم ایمنسٹی دے رہے ہیں ڈالرز کے اندر, ٹھیک ہے, آپ پاکستان میں پیسہ لے کر آئیں اور اپنے ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کریں, کسی سیکٹر میں آپ انویسٹ ہم وہ قرضہ دے سکیں گے. یہ ایک دفعہ کھول کے تو دیکھیں کہ باہر سے تو جو آنا پاکستان سے اتنا پیسہ ان کو ڈالرز میں باہر ملے گا کہ یہ $1 ارب کے لیے پورا ملک گروی رکھ رہے ہیں. اور وہ $1 ارب ابھی میں نے کہیں بلکہ پڑھا بھی ہے کہ کوئی تاجران ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ آپ ہمیں وہ کوئی اس طرح کی فیسلٹی دیں تو ہم جو قرضہ ہے $2 ارب ہے یا پتہ نہیں کتنا ہے وہ ہم واپس کر دیں گے, بجائے اس کے آپ یہ جو ٹیکسز لگا رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں. دیکھیں اس کے اندر پوٹینشیل دیکھیں کہ ہمارا صرف ایک پلاٹ جو بلو ایریا کے اندر ہے جی, وہ 6 ارب کا بکا ہے. جی میں نے ابھی نوٹ کیا سب سے زیادہ مہنگا پلاٹ جو اس وقت بکا ہے 6 ارب کا ایک پلاٹ بکا ہے ابھی. سوچیں تو اس کے اندر آپ پوٹینشیل دیکھیں کہ کتنا ہے, کتنا پیسہ, کتنی انویسٹمنٹ آ سکتی ہے اس 6 ارب کے صرف لینڈ کے اوپر. اب جو اپوزٹ پروجیکٹ بنے گا اس کی ویلیو کیا ہوگی سوچیں, ٹھیک ہے. تو وہ تو اب اگر آپ اس سے کیلکولیٹ کریں جو یہ ساری تو وہ دو گورنمنٹ کر رہی ہے $1 ارب کے لیے کہ $1 ارب ہمیں یہاں سے ملے گا تو ہم ریسکیو کریں گے اکانومی کو. آپ خود سوچیں کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں. میرے خیال میں وہ خود بھی نہیں چاہ رہے نا, بیکاز اگر یہ ہوگا تو پھر مطلب آپ کو پتا ہے نا انڈر ہینڈ پھر پیسے جو ہے وہ کیسے رہ جائیں گے. عادل صاحب بالکل ٹینشن نہیں لینی آپ نے, اب اتنی ٹینشن ہو گئی ہے. ایک عدد ہمارے ساتھ کالر بھی ہیں, آپ سے ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے بھی پوچھنا ہے کہ کیا اپرچونٹیز ہیں, لیکن میں ساتھ میں آپ کے لیے آپ کی توازوں کے لیے شلجم اور مرغی بن رہی ہے. ہیلو السلام علیکم. او نو کال ڈراپ ہوگی. اچھا عادل صاحب یہ ضرور بتائیں کہ اس وقت اپرچونیٹیز جو ہیں ریگارڈنگ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کرنے کی اپرچونیٹیز وہ کیا ہیں, آیا ہے بھی اس ٹائم پہ کہ نہیں ہے؟ میں وہی آپ سے ذکر کرتا تھا کہ اس وقت جو بیسٹ ٹائم ہے یہ بائنگ کا, کیونکہ اس وقت جو ریئل اسٹیٹ کی پرائسز ہیں وہ آپ کو پتا ہے ملکی حالات کی وجہ سے, اکانومی کی وجہ سے اس وقت نیچے آئی ہوئی ہیں. جی, تو یہ بیسٹ ٹائم ہوتا ہے جب بھی ریئل اسٹیٹ. ہمارے لوگوں کا المیہ یہ ہے کہ ایک جگہ پہ مثال کے طور پہ پلاٹ کی پرائس ہے $1 کروڑ. جب میں کروڑوں میں بات کروں گا تو پھر ہر بندہ تو پاکستان میں کروڑوں میں بائی نہیں کر سکتا. میں صاحب کہتا ہوں کہ $20 لاکھ ایک پلاٹ کی ویلیو ہے. رائٹ, وہ ایک دن $20 لاکھ ہے. اگر اس میں کوئی سیکٹر کے اندر, جس سیکٹر کی میں بات کر رہا ہوں, اس میں اندر کوئی نئی چیز آئی ہے اور کوئی وہاں پہ کوئی بہتری آئی, جس طرح کوئی ایمبیسی ان کو مل گیا ہے, یا مثال کے طور پہ پہلے اس سوسائٹی میں گیس نہیں تھی, گیس آ گئی ہے, یا ان کا لے آؤٹ پلان منظور ہو گیا, تو اس میں ایک جمپ آ گئی ہے 20 لاکھ سے, وہ پلاٹ اگر چلا گیا 22 لاکھ پہ. صحیح. تو جو جس بندے نے ایک دن پہلے پوچھا تھا کہ جی وہاں پہ کل کیا پرائس تھی, وہ کہے گا 20 لاکھ ہے, آج وہ پوچھے گا 22 لاکھ ہے, کہے گا 2 لاکھ کی جمپ آ گئی ہے, میں جلدی سے لے لیتا ہوں, بجائے اس کے پرائس ہو سکتا ہے کل 25 لاکھ نہ ہو جائے. وہ جس کا بائر کل ہمیں ایک پلاٹ کا نہیں مل رہا تھا, اس پلاٹ کا ایک بائر تھوڑی سی پرائس اوپر جانے کی وجہ سے اگلے دن ہمیں اس کے 3 بائر کھڑے ہوں گے. جب وہ 22 لاکھ کا خریدے گا, وہ پلاٹ 23 لاکھ پہ جائے گا, اس پلاٹ کے 5 بائر کھڑے ہوں گے. یہ ہماری بھیڑ چال پاکستان میں شروع ہوتی ہے, اور وہ چیز کو پلاٹ اٹھاتے ہیں اور کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے پرائس. ٹھیک ہے, اصل ٹائم وہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی ریئل اسٹیٹ رکی ہوتی ہے, پرائس نیچے آئی ہوتی ہے, وہ بیسٹ ٹائم ہوتا ہے بائنگ کا. تو اس وقت پاکستان میں یہ بیسٹ ٹائم ہے ریئل اسٹیٹ میں بائنگ کا, کیونکہ اس میں کوئی وجہ نہیں ہے. دیکھیں پاکستان کے اندر پروجیکٹس جتنے بھی تھے, ہائی ویز, موٹر ویز, وہ ساری اپنے پائپ لائن میں چل رہے ہیں. ہماری اسلام آباد اور راولپنڈی کے لیے جو ہماری ایک یہاں سے نئی موٹر وے نکل رہی ہے کھاریاں کے لیے, اچھا اس پہ کام شروع ہے. اوکے, تو ادھر سے جو ہمارا جو رنگ روڈ بننا ہے, رنگ روڈ اور وہ موٹر وے جو ہے وہ آپس میں کنیکٹ ہو رہی ہے. اسلام آباد سے لے کے پنڈی لیوات تک, ٹی چوک تک جو ہے وہ ایکسپریس وے ہماری 11 لین کی وہ ایکسٹینڈ ہو رہی ہے. یہ گورنمنٹ بنوا رہی ہے, گورنمنٹ بنوا رہی ہے. تو یہ پروجیکٹس, میگا پروجیکٹس پائپ لائن میں جو موٹر وے, رنگ روڈ, ایکسپریس وے, یہ ساری چیزیں جو راولپنڈی اسلام آباد کے ساؤتھ کے اندر جو ہے نا وہ ایک ریولیوشن آنے والا ہے. ٹھیک ہے, آپ خود سوچیں کہ یہ آگے اس خطے کا کیا مستقبل ہے. تو اس سے ریلیٹڈ جتنا بھی ایریا ہے ہمارا, جو بھی اچھی سوسائٹیز ہیں جن کے NOCs کلیئر ہیں, وہ بیسٹ ٹائم ہے بائنگ کا. وہاں پہ ابھی ادھر انویسٹمنٹ کرنی چاہیے. ادھر پرائسز جو ہیں ایک دم سے اس میں ایسا چینج آئے گی کہ لوگ حیران رہ جائیں گے. اتنے آپ یقین کریں کہ جو ہماری GT روڈ ہے, جیسے
صدر سے لے کے جو ٹی چوک تک درمیان میں اس وقت تقریباً 28 کے قریب جو ہے پائپ لائن میں پروجیکٹس ہیں ہائی رائز بلڈنگز کے، ٹھیک ہے، جو کوئی 30 سٹوری ہے، کوئی 50 سٹوری ہے، ایک 70 سٹوری ہے، اس طرح کی ہائی رائز پروجیکٹ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ایک ریولیوشن آ رہا ہے ہمارے ملک کے اندر. جو وہ نئی جو بلڈنگز بن رہی ہیں، جو مالز بن رہے ہیں، وہ جدید ترین کانسیپٹس لے کر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس پورے ریجن میں دیکھیں کہ آپ ہمارے اس میں کیا کیا چینجنگز آ رہی ہیں. تو یہی تو بیسٹ ٹائم ہوتا ہے، ٹھیک ہے. پرائس اس وقت نیچے ہے، اپرچونیٹیز بے شمار موجود ہیں، میگا پروجیکٹس پائپ لائن میں بن رہے ہیں. تو آپ اچھا، کیونکہ آپ پورا آپ کو ساری چیزوں کی علم بھی ہے، تو کیسے پتہ لگے کہ یہ والی جو ہاؤسنگ اسکیم ہے یا یہ اسمارٹ سٹی پروجیکٹ ہے یا جو بھی آج کل جو جتنے پروجیکٹس اناؤنس ہوئے ہیں ان میں سے کون سا جو ہے مستند ہے اور کس میں انویسٹ کریں اور آگے جا کے کوئی ایشوز نہ کریٹ ہو؟ یہ کیسے پتہ لگا ہے جتنے لوگ ہمارے دکھ رہے ہیں اگر وہ انویسٹ کرنا چاہیں تو؟ دیکھیں، ہماری جو ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹ ایسوسیشن ہے جو ریکا، بیسیکلی ہمارا جو ایریا آف آپریشن ہے وہ تو ہے ڈی ایچ اے اسلام آباد اور راولپنڈی، رائٹ، ٹھیک ہے. تو ہمارے تقریباً 35-40% جو ہیں ہمارے ممبران وہ بیریا ٹاؤن کے اندر بھی ہیں. اوکے. تو یہ دو ہمارے اس ریجن کے لحاظ سے بیسٹ اس وقت ہو سکتے ہیں. خاص طور پہ ڈی ایچ اے جو ہے وہ اس کے فیز 1 سے لے کے فیز 7 تک جو ہے وہ اناؤنس ہیں اور آلریڈی ان پہ کام شروع ہے. وہ اچھی جگہ انویسٹمنٹ کے لیے بیسٹ پلیس ہو سکتی ہے. پورے ریجن کے لیے سب سے زیادہ جو بینیفیشری ہوگی، الٹیمیٹ بینیفیشری اس موٹر وے کی، رنگ روڈ کی، اسلام آباد ایکسپریس وے کی. رائٹ. دوسرا یہ ہے کہ تھوڑا سا ایکسپینسو ہے، اس میں وہی لوگ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں جن کے پاس ہیوی بجٹ ہو. تو انویسٹمنٹ کرتے وقت جو ہے وہ بنیادی چیز جس کا خیال رکھنا ہے کہ جو بھی ہاؤسنگ سوسائٹی آپ اس میں جس میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں ان کا این او سی کا اسٹیٹس دیکھ لیں. بیسیکلی این او سی کے بھی مختلف سٹیپس ہوتے ہیں. اب یہ سوسائٹیز کرتی کیا ہیں جی کہ یہ اخبار میں، ٹی وی میں، میڈیا کے اوپر اناؤنسمنٹ کر دیتے ہیں کہ جی این او سی کلیئرڈ. وہ این او سی ایکچولی ہوتا ان کو جو ملا ہوتا ہے وہ صرف ایڈورٹائزمنٹ کے لیے ملا ہوتا ہے. اس کے مختلف سٹیجز ہوتی ہیں این او سی کی. تو وہ صرف جا کے تو وہاں پہ جب اپلائی کرتے ہیں کسی اتھارٹی کے ساتھ، جس آر ڈی اے میں، ایل ڈی اے میں، سی ڈی اے میں، تو وہ ان کو ایک این او سی دے دیتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے آپ اپنی سوسائٹی کو ایڈورٹائز کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایڈورٹائز کر لیں. اچھا. وہ اس ایک این او سی کو اربوں روپے میں بیچ دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں کہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہمیں این او سی مل گیا پوری سوسائٹی بیچنے کا، حالانکہ وہ سوسائٹی بیچنے کا این او سی ان کو نہیں ملا ہوتا. اور ہماری عوام جو ہے اس میں جا کے پھنستی ہے وہ ایڈورٹائزمنٹ کے این او سی کے اوپر، اور وہ لاکھوں کروڑوں روپے کی انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں. وہاں پہ کہتے ہیں جی کہ این او سی ہمیں ملا، حالانکہ وہ نہ ان کے پاس لینڈ پوری ہوتی ہے. اور دوسرا سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ این او سی دیتے وقت جو اتھارٹیز ہوتی ہیں وہ ان کی اپنا ایک منیمم لینڈ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. مثال کے طور پہ اگر 400 کنال کی ان کی ہے کہ جی 400 کنال جس سوسائٹی کے پاس ہوگا ہم اس کو این او سی دیں گے. رائٹ. وہ 400 کنال پہ این او سی ملے گا اور سوسائٹی جو ہے وہ ود ان ویک اور 2 ویکس جو ہے وہ ہزاروں کے حساب سے پلاٹ ہیوی اس میں ایڈورٹائزمنٹ کر کے اس میں ٹی وی کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر پلاٹس بھیج دیتے ہیں. رائٹ. لوگوں سے پیسے لے لیتے ہیں اور وہ اس سے پھر پیچھے جا کے لینڈ خریدنا شروع کرتے ہیں. جو پیچھے لینڈ وہ خریدنی ہوتی ہے پہلے اس کی قیمت جو ہے وہ اگر ہزاروں میں ہوتی ہے تو جب سوسائٹی کا پتہ چلتا ہے تو وہ قیمت لاکھوں میں چلی جاتی ہے. رائٹ. تو سوسائٹی کو لینڈ آگے ملتی کوئی نہیں ہے، لوگ بکنگ کروا چکے ہوتے ہیں، لوگ پھنس کے بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ چیزیں بڑا جو ہے عام آدمی کے لیے سمجھنا ضروری ہوتا ہے کہ انہوں صرف این او سی جو ایڈورٹائزمنٹ والا ہے اس پہ فوری جا کے انہیں بائنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اور دوسرا جو ہمارے جو این او سی دینے والے ادارے ہیں ان کو بھی یہ اس پہ چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہیے کہ جو این او سی انہوں نے دیا ہے اس پہ وہ چیک کریں کہ وہ کیا سیل اس پہ کر رہے ہیں، آیا اس لینڈ کے مطابق ہی کر رہے ہیں جتنی لینڈ ان کے پاس ہے یا وہ اوور سیلنگ کر رہے ہیں. ہمارے یہاں پہ ہوتا کیا کہ تقریباً زیادہ تر ہم نے دیکھا ہے کہ وہ یہ ہوتا ہے کہ اوور سیلنگ ہوتی ہے. بالکل. لینڈ ان کے پاس ہوتی نہیں ہے اور پلاٹ بھیج دیتے ہیں. ہمیشہ جو ہے احتیاط سے خریداری کرنی چاہیے. پلاٹ لیتے وقت اس چیز کا دھیان رکھنا چاہیے کہ سوسائٹی کو جو این او سی ملا ہے وہ کس بنیاد پہ ملا ہے. کس بنیاد پہ ملا ہے. جی اوکے ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ عادل صاحب. آپ کے لیے لے کے آ رہی ہوں میں زبردست شلجم مرغی. ناظرین جلدی سے ٹیسٹ کر لیں.